النحوی جماعت فی مہمات النحوی علی ترتیب الکافیۃ مبوبا مبوبا و مفصلا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین ورتبت علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام بتوفیق المالک العزیز العلام۔ میں نے یہ مختصر محفوظ نحو میں نے اس میں نحو کے مقاصد کافی کی ترتیب کے ساتھ باب باندھ کر اور تفصیل کر کے جمع کیے، ایسی عبارات کے ساتھ جو واضح، تو واضح عبارات کے ساتھ جمع کیے، ساتھ مسائلوں کے مختصر کی جمیع مسائل میں داخل کرنے کے، سوائے دلائل اور علل کے پیدار پہ ہونے کے، تاکہ یہ علل یا یہ مختصر مبتدی کے ذہن کو پریشان نہ کرے یا مبتدی کا ذہن پریشان نہ کیا جائے مسائل کے سمجھنے سے۔ میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس سے طالبین کو نحو کی ہدایت عطا فرمائے، اور میں نے ترتیب دی ایک مقدمے پر اور 3 قسموں پر مالک عزیز علام کی توفیق سے۔ کہتے ہیں کہ علی ترتیب الکافیہ میں جو کلمۃ علی ہے بمعنی البا، یہ با کے معنی میں ہے۔ علی بمعنی یعنی یہ اپنی حقیقی معنی پر استعمال نہیں ہو رہا، حقیقی معنی استعلاء ہے کہ علی استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے، تو لہذا مجازی معنی با، یہ با کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لأن المعنی ہنا علی الالصاق، اس لیے کہ معنی اس جگہ الصاق پر ہے۔ کس پر ہے؟ کہ وہی ترتیب، اسی ترتیب کے ساتھ جوڑا ہے جو کافیہ کی ہے، اس کی نہ کہ اس کے اوپر، کہ میں نے جمع کیا کافیہ کی ترتیب کے اوپر، یہ نہیں، لا علی الاستعلاء، نہ کہ استعلاء پر، استعلاء پر معنی نہیں ہے۔ وَهِيَ مَا مَجْرُورِهَا ظرف لغوین، اور یہ علی ترتیب الکافیہ، علی جار اور ترتیب الکافیہ، یہ پورا مجرور، یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو، ظرف لغو ہے، لجماعت جماعت کا، جماعتوں کا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے، یا وہ ظاہراً ہوتا ہے یا چھپا ہوتا ہے۔ ظاہراً ہو تو یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، اور چھپا ہو تو یہ جار مجرور ظرف مستقر ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ان کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں ہے، وہ ہے جماعت فعل، ٹھیک ہے، یعنی میں نے جمع کیا، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ کافیہ کی ترتیب کے ساتھ، کافیہ کی تو ترتیب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ترتیب فی اللغۃ، ترتیب لغت میں ساختن شے کو رکھنا، شے کو بنانا، شے کو، وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر شے کو اس کے درجہ میں رکھنا، ہر شے کو، قرآن کا درجہ سب سے اوپر ہے تو قرآن کو سب سے اوپر رکھنا، قرآن پاک کو سب، پھر اس سے نیچے تفسیر، پھر اس سے حدیث پاک، درجہ جو ہے وہ دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب۔ یہ نہیں ہے کہ گدھا آگے گھوڑا پیچھے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب نیچے اور جاہل ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے، تو یہ اسے درجہ دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ جو اس کا درجہ تو اسے دیا ہے۔ مصلی پہ وہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور پیچھے وہ جو قرآن پڑھنا آتا ہے، جسے مسائل آتی ہیں، تو یہ المیہ ہے کہ اہل کو نااہل، نااہل کو اہل بنا دیا۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ ہر شے کا جو درجہ ہے وہ اسے دیا جائے، اسے وہاں رکھا جائے۔ یہ جو منصب ہیں یہ انہی کے ہیں جو ان کے اہل ہیں، تو اہل کو جب منصب پہ بٹھایا جائے گا تو پھر ظلم و زیادتیاں جائیں گی۔ آج جو بھی سسٹم ہو رہا ہے آپ غور کریں گے تو نااہل اہل کی جگہ بیٹھ گئے، انہوں نے بٹھایا گیا ہے۔ آج بیانات میں بھی دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں کیا بنتا ہے، نعت خوانی میں دیکھ لیں جو مروجہ ہے، کتنے گھنٹے وہ نعت کرتی ہیں تو نیچے مفتی صاحب کو بٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور جن کا درجہ اوپر تھا ان کے نیچے بٹھا دیا، جن کو اوپر رکھنا تھا ان کو نیچے رکھ دیا۔ تو تباہی تب بھی آتی ہے جب نظم و نسق نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ جب نظام نہیں رہتا۔ آج ہماری سب سے خرابی کی بیس وجہ، بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ نظام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر جس کا جو درجہ اسے وہ درجہ دیا جائے گا، اسے
تو پھر کیا ہے، سکون ہو جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ تو ہر شے کا جو درجہ اسے وہاں رکھ دینا، اسے ترتیب کہتے ہیں، اسے نظم و نسق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نظم و نسق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقیلا، اور بعد نے کہا، جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہ اسم واحد ویعتبر فی مفہومها النسبۃ بالتقدیم وتاخیر۔ اور بعد نے ترتیب کی، یہ تعریف کی کہ اشیاء متعددہ کو، اشیاء متعدد شیوں کو اس طرح رکھنا کہ اس پر ایک اسم بولا جائے، زیادہ چیزوں کو اس ترتیب سے رکھنا کہ ایک ہی اسم اس پر بولا جائے، کیا؟ اور پھر ان اشیاء کے اس متعدد اشیاء کے مفہوم میں مقدم اور مؤخر کی نسبت کا اعتبار کیا جائے۔ کس کا؟ مقدم اور مؤخر کی نسبت کا اعتبار کیا جائے۔ تو بعد نے کہا ترتیب اسے کہتے ہیں، بعد نے۔ اب یہاں آیا ہے علی ترتیب الکافیہ، کافیہ، تو والکافیہ اسم کتاب شیخ ابن حاجب فی النحو مشتمل علی ترتیب یقتضی الطبع السلیم والذوق المستقیم۔ یہ کافیہ جو ہے یہ حضرت شیخ ابن حاجب کی کتاب کا نام ہے، کتاب نام ہے کس میں؟ جو انہوں نے نحو میں لکھی۔ تو شیخ ابن حاجب کی نحو میں ایک کتاب کا نام کافیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ جو ایسی ترتیب پر مشتمل ہے جس کا طبع سلیم اور ذوق مستقیم تقاضا کرتا ہے، یعنی طبع سلیم بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں یہی ترتیب ہو، اور ذوق سلیم بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہی ایسی ترتیب پر یہ کافیہ ہے۔ رتب هذا المختصر على ترتیب الکافیۃ لیکون عمدۃ فی القواعد واسند الیہا لیقع عظیما فی الاذہان۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف ہیں ہدایت النحو، انہوں نے اس مختصر کو ترتیب دیا کافیہ کی ترتیب کے ساتھ۔ کس کی؟ کیوں؟ تاکہ یہ بھی قواعد میں عمدہ ہو جائے۔ یہ بھی، اب جو بندہ کہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا، یہ میری کتاب ہے، یہ جو بڑے مصنف ہیں ان کی ترتیب کے مطابق ہے، ان کی، تو یہ عمدہ نہیں ہو جائے گی؟ سمجھ آگے؟ بڑے کی طرف جو کر دی کہ بڑے کی ترتیب ہے اسی طرح میں نے ترتیب رکھی، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ عمدہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کہتے اس لیے کیا کہ یہ قواعد میں عمدہ ہو جائے، اور اس کی طرف نسبت کرنا، اس کی مختصر کی اس کی طرف نسبت کر دینا، نسبت کی، تاکہ یہ ذہنوں میں عظیم واقع ہو۔ دیکھا نا ذہنوں میں، کیونکہ اس کی نسبت کافیہ کی طرف کر دی کہ کافیہ کی ترتیب کے ساتھ میں نے ترتیب رکھی، تو اب جب اس کی طرف نسبت کی تو نسبت سے آپ کو پتہ ہے عام بھی خاص ہو جاتا ہے، عام بھی خاص ہو جاتا ہے، عام ہوتی ہے عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک گھر سے پاک ہے، اللہ پاک وہ کسی گھر میں نہیں رہتا، پاک ہے اس سے، لیکن کہتا ہے کہ کعبہ میرا گھر ہے، مسجد کس کا؟ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے، لیکن عام کو جب اپنی طرف منسوب کیا تو وہ عظمت والی ہو گئی۔ اب اللہ کا گھر عظمت والا ہے، یعنی یہ نسبت تشریف ہی ہے، نسبت عزت۔ تو جب کافیہ کی طرف نسبت کر دی، کیوں؟ تاکہ ذہنوں میں یہ بھی عظیم واقع ہو جائے کہ یہ بھی عظمت والی ہے، کہ اس کی نسبت عظمت والی کتاب کی طرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کہتے ہیں لِأَنَّ إِسْنَادَ الشَّيْءِ إِلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ يُوجِبُ عَظْمَةَ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَمَا يُقَالُ لِلْكَعْبَةِ هَذَا بَيْتُ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ لَا بَيْتَ لَهُ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک شے کی نسبت امر عظیم کی طرف کر دینا، عظمت والے کام کی طرف ایک شے کی نسبت کرنا، تو وہ اس شے کی عظمت کو ثابت کر دیتا ہے، اور وہ اس شے کی عظمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس شے کی، آپ امر عام تھا لیکن جب خاص عظمت والے امر کی طرف اس کی نسبت کی تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ عظیم ہو گیا۔ وہ بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے کعبہ کے لیے، کیا کہ ہذا بیت اللہ، کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، باوجود اس کے کہ لا بیت اللہ، اللہ کا کوئی گھر نہیں اللہ کے لیے۔ تو انما نسبت الیہ، تو پھر کعبہ کی اللہ عز و جل کی طرف نسبت کرنا لتعظیمی، یہ تعظیم و تشریف کے لیے، عظمت اور عزت کے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہ مختصر کی نسبت کرنا کافیہ کے لیے عظمت اور شرف کے لیے ہے۔ والمراد بالترتیب المذکور ترتیب الاقسام والابحاث الکلیہ، والابحاث الکلیہ لا ترتیب المسائل الجزئیہ۔
کہتے ہیں یہ جو مراد ہے ترتیب الکافیہ، اس سے کیا ترتیب مراد ہے؟ کہتے ہیں جو مذکور ترتیب ہے اس سے مراد اقسام اور ابحاث کلیہ کی ترتیب ہے۔ کس کی؟ یعنی کافیہ میں جو اقسام کی ترتیب ہے، ابحاث کلیہ کی جو ترتیب ہے، اسی طرح اس میں بھی وہ ترتیب ہے، نہ کہ مسائل جزیہ کی ترتیب، مسائل جزیہ کی نہیں، مسائل کلیہ کی ترتیب ہے، جزیہ کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ کہنا مبوباً مفصلاً، مبوباً یا مبوباً مفصلاً بکسر الواو والصاد، یعنی مبوباً اسم فاعل، مفصلاً تفعیل سے اسم فاعل، حالان من فاعل فی جماعتو، یہ جماعتوں میں جو تو ضمیر فاعل ہے نا، ان سے یہ دونوں حال ہیں، ان سے میں نے جمع کیا درا حال، ٹھیک ہے، باب باندھ کر اور تفصیل، باب باندھتے ہوئے اور تفصیل کرتے ہوئے میں نے ان کو جمع کیا، پھر معنی کیا ہوگا؟ فیکون المعنی، تو معنی ہوگا جمع کردم مہمات نے نحورا درا حالت تے کہ باب کنندہ و فصل کنندہ بودم من مہمات را، پھر معنی یہ ہوگا کہ میں نے نحو کے مقاصد کو، نحو کے درا حال باب پڑھ کے اور فصل باب کرتے ہوئے اور فصل کرتے ہوئے میں نے ان مقاصد کو جمع کیا تھا، اور جمع کیا۔ اور اگر اسے مبوباً مفصلاً پڑھیں، مفعول پڑھیں، تو اس میں مفعول و بفتحہما، تو ان دونوں کے فتح کے ساتھ حالان من ضمیر فی فیہ، یہ جماعتوں کے آگے جو فی ہی، جو ہی ضمیر مختصر کی لوٹتی ہے، میں نے اس مختصر میں جمع کیا، تو جو جماعتوں کے آگے فی ہی میں ہی ضمیر ہے، اس سے یہ دونوں حال بنیں گے، کسے؟ کہ میں نے اس مختصر کو جمع کیا، تو مفصلاً اور مبوباً، کیا مطلب؟ فیکون المعنی جمع کردم من مہمات ناورا دری مختصر درا حالت کے مہمات باب فصل کردہ شدہ بود، یعنی مطلب پھر یہ ہوگا کہ میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کیا، نحو کے اس مختصر میں، تو حالت کیا ہے؟ درا حال کہ ان مہمات، یہ جو مقاصد ہیں، ان کو باب اور فصل کیا گیا تھا، کیا کیا؟ باب اور فصل کیا ہوا ہے، تو میں نے اس حال میں اس مختصر کو جمع کیا، اس کے مقاصد کو فصل کیا اور باب کیا، کیا؟ قولہ بعبارت واضحۃ، اب یہاں بھی حرف جار ہے، تو اس کا متعلق کیا ہے؟ بعبارت واضحۃ، کہتے ہیں متعلقم بقولہ جماعت، یہ اس کا تعلق اس کے قول جماعتوں کے ساتھ ہے، یعنی جماعت اس کا متعلق ہے، اور یہ بھی ظرف لغو ہے، ظرف، اور اس کا متعلق جماعت ہے، یعنی میں نے جمع کیا واضح کلام کے ساتھ، کس کے؟ واضح عبارت کے ساتھ، صرح بھی، اسی کے ساتھ اس نے تصریح کی، اسی کے ساتھ، کیوں؟ لدفع وہم، ایک وہم کو دور کرنے کے لیے، اس کے لیے، یعنی یہ جو کہا بعبارت واضحۃ، اس کو کیوں واضح بیان کیا؟ کہتے ہیں ایک وہم کو دور کرنے کے لیے، ایک وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فإنه لما قال على ترتیب الکافیہ توہم ان عبارتہ ایضا تکون کذالک، پس جب اس نے کہا کہ یہ کافیہ کی ترتیب کے ساتھ ہے، تو وہم پیدا ہوا کہ اس کی کلام بھی یوں ہی ہوگا اور اس کی عبارت بھی یوں ہوگی، ہدایہ کی ترتیب تو کافیہ کے مطابق ہوگی، تو کیا عبارت بھی کافیہ کے مطابق ہوگی؟ یہ وہم پیدا ہو، تو اس کو دفع کیا اپنے اس قول کے ساتھ بعبارت واضحۃ، کافیہ کی عبارت تو بڑی مغلق ہے، ٹھیک ہے، تو کافیہ کی عبارت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی عبارت واضح ہوگی، کیا ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ یہ عبارت کو اس لیے واضح طور پر بیان کیا۔ والعبارت فی اللغت، عبارت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لغت میں عبارت تفسیر اما فی الضمیر اور تفسیر رویہ، تفسیر، عبارت لغت میں خواب کو بیان کرنا ہے، کیا کرنا؟ کہتے نہیں ہے آپ کی تعبیر کرنا، خواب کو بیان کرنا، تو تعبیر رویہ، تعبیر یقال، کہا جاتا ہے
عبرتها عبارتاً ای فسرتها، یعنی میں نے اس کی تعبیر کی اور اس کی وضاحت کی، وضاحت کرنا، کیا مطلب؟ ای فسرتہ، میں نے اس کی تفسیر کی، میں نے اس کی وضاحت کی۔ تو تفسیر کا معنی بھی وضاحت کرنا اور تعبیر کا معنی بھی وضاحت کرنا، تفسیر کا معنی بھی بیان کرنا اور عبارت کا مطلب بھی بیان کرنا۔ تو یہ کلمات بھی تو بیان کرتے ہیں نا، الفاظ وضاحت نہیں کرتے، یہ کلمات جو ہم بول رہے ہیں یہ وضاحت کرتے ہیں ہمارے اندر جو کچھ ہے، تو اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا۔ مفسر کس کہتے ہیں؟ وضاحت کرنے والے کو۔ تو معبر کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کرنے والے کو۔ تو عبارت لغت میں کیا ہے کہ خواب کی تعبیر کرنا، وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے عبرتھا، میں نے اس کی تعبیر کی، میں نے اس کی وضاحت کی، عبارتاً وضاحت کرنا، ای فسرتھا، یعنی میں نے اس کی تفسیر کی۔ عبارت تفسیر کے معنی میں ایک ہی معنی، سمجھ آ گئی؟ وَيُسَمَّى الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي عِبَارَاتٍ، تو وہ الفاظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، الفاظ ان کا نام عبارات رکھا جاتا ہے۔ دیکھو نا، اب یہ الفاظ کو عبارت کہا جا رہا ہے، تو یہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں یہ معنی پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کا نام بھی کیا رکھا جاتا ہے؟ عبارت۔ کہتے ہیں عبارت پڑھو۔ عبارت کیا ہوتی ہے؟ کلام۔ یہ الفاظ ہم یہی پڑھتے ہیں نا، عبارت پڑھو کلام، تو اس کو عبارت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ معنی پر دلالت کرتی ہیں، تو معنی کی وضاحت کرتی ہیں، معنی کی تو تعبیر کہتے ہیں وضاحت کرنے کو، تفسیر کہتے ہیں وضاحت کرنے کو، تو یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، الفاظ اس کی تفسیر کر دیتی ہیں، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا نام جو معنی پہ دلالت کرتے ہیں عبارات رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَفْسِيرُ أَمَّا فِي الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ كَمَا إِنَّ الْمُعَبِّرَ مفسر ما هو مستور من عاقبت الرؤیا، کہتے ہیں دیکھو کیونکہ تفسیر اس کی، یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں جو ہمارے ضمیر میں چھپا ہوا ہے، جو ہمارے ذہن میں چھپا ہوا ہے، الفاظ اس کی تعبیر کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت۔ کیسے؟ جیسا کہ تعبیر کرنے والا، تعبیر تو جیسے معبر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی تفسیر کرنے والا ہے، وہ اس کی جو خواب کے انجام سے چھپا ہوتا ہے، کہ خواب کے انجام کا پتہ نہیں، تو پھر تعبیر کرنے والا اس کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو خواب سے ہم سے چھپا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اسے واضح کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس کی وضاحت کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی یہ الفاظ بھی جو ہمارے اندر چھپی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ظاہر کرنے والے ہوتی ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ کو عبارات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہا واضحاتین، یہ عبارت کی صفت ہے۔ کس کی؟ عبارت موصوف ہے اور یہ واضحاتین اس کی صفت ہے۔ عبارت جب کہا عبارت واضحہ، اچھا اگر کہتا صرف عبارت تو اس میں یہ ہوتا کہ عبارت دقیقہ ہے، دقیق عبارت ہے، کون سی؟ معقدہ، جس میں کوئی تو بڑی پیچیدگی ہوتی ہے، تو وہ عبارت کہاں؟ واضحاتن، نہ معقد نہیں ہے بلکہ واضح عبارت۔ کیا؟ یعنی لا بعبارت معقدۃ، عبارت معقدہ نہیں کہ اسے بڑی مشکل سے کھولا جائے، ایسا نہیں ہے، واضح عبارت۔ کیا؟ لا یفہم من المعنی الا بصعوبۃ، یہ عبارت معقدہ جو ہوتی ہے یہ تکلیف کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، بڑی مشکل ہوتی ہے تو پھر جا کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں مختصر میں جو عبارت لاؤں گا، جو عبارت وہ واضح ہوگی، یہ نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے۔ بڑی آپ کی سمجھ میں آئی؟ اچھا، ما اراد الامثلہ تھی، ما، اب اس ما اراد الامثلہ کا بھی تعلق کس سے ہے؟ کہتے ہیں الظرف مع المضاف الیہ، یہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے؟ ظرف۔ تو یہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ظرف ہے، متعلق بقول واضحاتین، اور یہ واضحاتین کے ساتھ متعلق ہے۔ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ یا صفت عبارتین، یا کہتے ہیں یہ بھی عبارت کی صفت ہے، یہ بھی پھر دو صفتیں ہو جائیں گی، یعنی بعبارتین واضحاتین کائنتین ما اراد الامثلہ، عبارت واضح، وہ عبارت جو مثالوں کے وارد کرنے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو واضحاتین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کے؟ یا پھر یہ صفت ہے کس کی؟ عبارتین کی، اور اس کی اصل عبارت کیا ہوگی؟ اصل عبارت پھر یہ ہوگی
بعبارت واضحۃ کائنۃ ما اراد الامثلۃ فی جميع مسائلھا، یعنی ایسی عبارت کے ساتھ میں نے جمع کیا کہ جو واضح ہے اور وہ امثلہ کے وارد کرنے کے ساتھ ہے. کس کے؟ اب یہاں اضافت ہے اراد کی امثلہ کی طرف. دیکھو اراد الامثلہ، تو اراد کی اضافت کس کی طرف ہے؟ امثلہ کی طرف. کہتے ہیں من قبیل اضافت المصدر الی المفعول، یہ مصدر کی مفعول کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ مصدر فاعل کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، یعنی اور مصدر مفعول کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. تو یہاں دیکھو اراد مصدر ہے اور امثلہ مفعول ہے کہ مثالوں کو لانا. ٹھیک ہے، تو مثالیں مفعول ہیں. تو اب یہاں جو مصدر کی اضافت ہے یہ مفعول کی طرف اضافت ہے، یعنی یہ مصدر کا مفعول محلاً بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ تو اراد الامثلہ. والامثلہ تو جمع المثالی، امثلہ جمع ہے تو کس کی ہے؟ کہتے ہیں مثال کی. کس کی؟ کل ائمہ جمع الامام، جیسے ائمہ امام کی جمع ہے، ایسے امثلہ مثال کی جمع ہے. امثلہ جیسے ائمہ امام کی جمع ہے. والمثال ما یذکر لایضاح القاعدہ. اب آپ سے کوئی پوچھے مثال کسے کہتے ہیں، تو آپ اسے کہیں مثال وہ ہے جو قاعدے کی وضاحت کے لیے ذکر کی جائے. مثال کس لیے ذکر کی جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، جیسے ضرب زید، تو یہ ضرب زید کیوں ذکر کیا؟ تاکہ یہ قاعدے کی وضاحت ہو جائے. قاعدے کی ایسا نہیں ہے ہر فاعل مرفوع ہے تو آپ نے کہا ضرب زید، زید مرفوع ہے مثال، جیسے ضرب زید. تو مثال ذکر کی جاتی ہے تو قاعدے کی وضاحت کے لیے. کس کے لیے؟ والشاہد ما یذکر لاثباتھا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد جو قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. شاہد گواہی ہے، شاہد دلیل ہے کہ جو قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. اور مثال ایسا نہیں ہے کہ قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کی جائے، بلکہ مثال قاعدے کی وضاحت کے لیے ذکر کی جاتی ہے اور شاہد قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ثابت فهو اخص من المثال، تو پھر شاہد مثال سے زیادہ خاص ہے. شاہد وہ کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ لأن كل ما يصلح ان يكون شاهدا يصلح ان يكون مثالا من غیر عکس. کہتے ہیں اس لیے کہ ہر شے جو شاہد بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر وہ شے جو شاہد بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مثال بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، مثال ہونے کی. لیکن اس کا عکس نہیں کہ مثال جو ہے یہ شاہد بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے نہ، لیکن جو شاہد ہے وہ مثال بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ لیکن جو مثال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاہد بھی ہو. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ شاہد زیادہ خاص ہے کہ جو شاہد ہے وہ مثال بھی دے، اسے وضاحت بھی ہے، لیکن جو مثال ہے وہ شاہد نہیں. تو یہ زیادہ خاص ہوا کس سے؟ مثال سے، کہ ہر شاہد مثال ہوتا ہے لیکن ہر مثال شاہد نہیں ہے. صرف مسائل قاعدے کی وضاحت کے لیے آتی ہے. لأن الاثبات لا يتيسر بكل كلام بل لا بد له من ان يكون من التنزيل او الحديث او من الكلام من يوثق بعربية بخلاف الايضاح فانه لا يحتاج الى ذلك. کہتے کیونکہ ہر شاہد جو صلاحیت رکھتا ہے وہ مثال کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، مثال ایسا نہیں. مثال کیوں؟ کہتے کیونکہ اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا، کیا کرنا؟ ہر کلام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. کیا ہر کلام سے ہی دلیل ملتی ہے؟ ہر کلام سے چیز ثابت ہوتی ہے؟ تو ہر کلام سے کے ساتھ چیز کا ثابت کرنا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے ہو، وہ کلام قرآن ہو تو اس سے ثابت ہو، یا پھر حدیث ہو، حدیث سے ثابت ہو، یا پھر ان کا کلام جن کی عربیت پر اعتماد کیا جاتا ہے، اہل سخن، اہل علم، ٹھیک ہے، ادیب، کہ جن کی عربیت مانی جاتی ہے، جن کی، تو ان کے کلام سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے چیز، اور وہ کلام شاہد بنتا ہے، وہ کلام شاہد بنتا ہے. بخلاف الايضاح، بخلاف الوضاحت کے. کس کے؟
وضاحت جو ہے اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی کہ وضاحت میں آپ قرآن پاک سے مثال دیں یا حدیث سے دیں یا جن کی عربیت جو ہے نا جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے ان سے دیں. مثال میں ایسا نہیں, وضاحت میں ایسا نہیں. لیکن جب کسی چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے آپ نے قرآن سے دلیل, حدیث سے دلیل یا عرب کے مضبوط جو کلام دان ہیں اور مضبوط عربیت ہے ان سے دیں گے, ان سے. اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا, فی جمیع المسائل, فی مسائل. ہاں اب یہاں ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کہتے ہیں وہ مرجع مختصر ہے. ای مسائل المختصری, میں نے مختصر کے مسائل میں جمع کیا. کس کے؟ اب یہاں تانیث الضمیری ما ان المختصری, ضمیر کو مؤنث لانا باوجود اس کے کہ مختصر مذکرن. لفظ مختصر کیا ہے؟ مذکر. تو ضمیر مؤنث کی کیوں لائے؟ کہتے ہیں بے اعتباری تعبیری بالرسالہ, بے اعتباری اس کی رسالہ کے ساتھ تعبیر کرنے کے اعتبار سے. کس سے؟ کہ مختصر کو رسالہ کے معنی میں لے لیا ہے. کس کے؟ تو رسالہ مؤنث ہے تو اس مؤنث جو ہے نا رسالہ اس کی طرف ضمیر لٹائی ہے, لفظ کی طرف نہیں. مختصر بمعنی رسالہ, تو رسالہ مؤنث ہے تو اس لیے ہاں کی ضمیر لائے ہیں. ہاں کی, اب سمجھ آ گیا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں اس کی بھی مثال آپ کو قرآن پاک سے دیتا, شاہد بھی پیش کرتا. وَكَلِمَةُ فِي بَمَعنَى اللَّامِ, یا جو فی کا کلمہ ہے کہتے ہیں یہ بھی اصلی معنی میں نہیں, ظرف کے معنی میں نہیں, یہ لام کے معنی میں ہے. اس کے یعنی ای لجمیع مسائلہا, میں نے واضح کلام کے ساتھ اس کو جمع کیا اور واضح جو اس کو وارد کرنے کے ساتھ مسائلوں کے, کس کے؟ لجمیع مسائلہا, مختصر کے جمیع مسائلوں کے لیے, مختصر کے جمیع مقاصد کے لیے. سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ جمیع مسائل کے اندر, جمیع مسائل کے لیے میں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. والمسائل جمع مسالاتن, مسالاتین, یہ کس کی جمع ہے؟ مسالاتین کی. مسائل کس کی جمع ہے؟ اور مسالاتین اصل, اس کی اصل مسالاتن, اصل کیا ہے؟ بسکون سینی و فتح الحمزہ, سین کا سکون اور حمزہ کے فتح کے ساتھ مسالاتن. پھر سوال ہے مسالاتن, مسالاتن کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں فخفف فیہ, اس میں تخفیف کر دی گیا. آپ نے پڑھا یہ قاعدہ بھی, حمزہ متحرک کرے گا ماقبل ساکن ہے تو اس کی نقل کر کے ماقبل کو دیں گے, حمزہ کو اس میں جوازی طور پر حذف کر دیں گے. یہ رویت کا نہیں ہے جس میں حمزہ کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے, جوازی طور پر حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسی طرح اس میں تخفیف کی گئی. کیسے؟ بنقل حرکت حمزہ الی سین, حمزہ کی حرکت کو سین کی طرف منتقل کیا, حمزہ کی حرکت کو, تو جب اس کی طرف نقل کیا تو ماسا آگے حمزہ ساکن ہو گیا, حمزہ. تو وحذف الحمزہ جواز, حمزہ کو حذف کرنا جوازن, تو حمزہ کو جوازن حذف کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ تو یہ بن گیا مسالاتن, اس کی جمع مسائل. جیسا کہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اس پہ قیاس کر رہے ہیں, جیسا کہ ان الملائکۃ جمع ملکن, جیسے لفظ ملائکہ ملک کی جمع ہے. کس کی؟ اور ملکن اصلہ ملعکن, ملکن اصل میں کیا ہے؟ ملعکن من الالوکہ, مصدر کیا؟ الوکہ سے ہے. کس سے ہے؟ وہی الرسالہ, اور وہ ہے رسالہ. الوکہ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا. کیا؟ پیغام پہنچانا. وہی فی اللغۃ, اور لغت میں جائے سوال, جائے و وقت سوال, سوال کی جگہ مسئلہ, سوال کی جگہ اور سوال کا وقت. کیا کسے کہتے ہیں؟ سوال کی جگہ, سوال کا وقت. وفی الاصطلاح, خاص معنی کیا ہوگا؟ اسناد الامری الی اللہ سبحانہ وتعالی او الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام او الی رأی المجاہدین علی الانفراد او بطریق الاجماع. اب مسئلہ کا اصطلاحی معنی, لغوی معنی تو آپ نے سمجھ لیا. ایک تو وہ پیچھے سوال کا وقت, سوال کی جگہ, سوال کا, لیکن اصطلاح میں ایک کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا, ایک امر کی نسبت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا, یا پھر مجتہدین کی رائے کی طرف کرنا. مجتہدین منفرد ہوں یا بطریق الاجماع, یا اجماع کے طریقے سے, یعنی یہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے مسئلہ ہے,
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ ہے، اور یہ